بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ صبح ہونے والی تھی، ہلکی ہلکی نارچی کرنیں آسمان میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نماز پڑھ کر حسب معمول کھڑکی سے باہر بھائی کے گھر پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ اب میں اس گھر میں تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں سارا دن وقفے سے وہاں دیکھتی رہتی۔ اچانک ہی میں چونک گئی۔ بھائی کے گھر کا گیٹ آہستہ سے کھلا تھا اور وہاں سے کوئی نکلا اور بھاگنے لگا۔ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں دیکھ پاتی وہ کون ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا سر پر دوڑتے ہوئے جا رہا تھا، مگر یکایک رک کر کونے میں بیٹھ گیا۔ سامنے والی سڑک سے چوکیدار آ رہا تھا، شاید وہ حوالہ ایک سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ میں جلدی سے نیچے بھاگی اور گیٹ عبور کر کے اس کی جانب جانے لگی۔ میں اس کے سر پر پہنچ کر بولی، کون ہو تم؟ جب اس نے اچھل کر میری طرف دیکھا تو اس کا نقاب اتر گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ تم اس وقت یہاں؟ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام سیما ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا بس بھائی جان کو ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ ابھی 12 سال کی تھی کہ بھابھی روبینہ ایک بیٹے کو جنم دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ صدمہ ہم بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑا تھا، مگر ہمیں ایک معصوم جان کو بھی سنبھالنا تھا۔ شروع میں بھائی بہت کوشش کرتے کہ وہ بچے کو سنبھالتے، مگر وہ مرد تھے، ان کو اپنا کاروبار بھی تو دیکھنا تھا۔ ایک دن وہ عاصم کو میری گود میں دے کر بولے، سیما بیٹا، آج سے عاصم تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے آیا تو ہے، مگر مجھے ان پر بھروسہ نہیں، بس اب تم ہی اس کا خیال رکھنا۔ بھائی بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ اور اس دن کے بعد عاصم میری زندگی کا واحد مقصد بن گیا۔ مجھے اس کی ہر چیز کی فکر ہوتی۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں اسے بھی سنبھالتی، جیسے میں اس کی ماں بن چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے دور نہ رہتا۔ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا۔ اس کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی میرے ہی کاندھوں پر تھی۔ انہی مصروفیات میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ جوان ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں ہی سمجھتا، مگر کہتا پھوپھی جان تھا۔ عاصم اب بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا، مگر کچھ دن سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رات کو کمرے سے غائب رہتا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی چارپائی خالی تھی۔ میں باہر آئی تو دیکھا وہ لانج میں صوفے پر لیٹا مسکراتا ہوا کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں حیرت میں تھی۔ آج تک عاصم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، پھر آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں؟ میری بات سنے بنا ہی وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ میں واپس آ گئی۔ ساری رات پریشان رہی کہ عاصم کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اور عاصم اچھے دوست تھے، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ دوسرے دن میں نے موقع پا کر اس سے پوچھا کہ کل وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بس سچ سننا ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ عاصم، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی سے شادی؟ مگر وہ بضد تھا کہ اسے شادی کرنی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس طرح 2-4 دن کسی بھی لڑکی سے بات کر کے شادی نہیں ہوتی۔ میری بات اسے بری لگی، وہ مجھ سے خفا ہو گیا۔ شام کو میں نے سنا وہ بھائی جان سے کہہ رہا تھا، ابو، آپ پھپھو کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ اتنی خوبصورت بھی ہیں، ان کی شادی کروائیں، یہ میرے معاملے میں بہت بولتی ہیں۔ اپنے بھتیجے کے منہ سے اپنے لیے یہ بات سن کر میں دھک سے رہ گئی۔ ادھر بھائی کو بھی چپ لگ گئی۔ عاصم بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سیما کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں ابو، ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ حیران تھا۔ بس بیٹا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر پردہ ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ بھائی نے اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ ہوا۔ میں نے گہرا سانس دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عاصم کو میرے بارے میں تلخ حقیقت معلوم ہو۔ عاصم نے بھائی سے بھی بات کر لی تھی اور ان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ میں نے بعد میں اس سے بحث نہیں کی کیونکہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر بھائی جان بھی مان گئے۔
ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئے، مگر وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ ان کے 2 کمروں کے بوسیدہ گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ کسی مہمان کو بٹھایا جا سکے، بس 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ ایک کرسی پڑوس سے ایک لڑکا لے کر آیا تھا۔ لڑکی جس کا نام ندا تھا انتہائی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی عاصم یوں ہی تو اس کا دیوانہ نہیں بنا تھا، مگر نہ جانے کیوں لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اتنا امیر لڑکا اسے اپنانے والا تھا۔ میں نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر کافی پسینہ تھا، جبکہ ان دنوں موسم ذرا ٹھنڈا تھا۔ وہ اپنا چہرہ بھی چھپا کر بیٹھی تھی۔ میں سمجھی کہ شرما رہی ہے۔ ہم نے عاصم کی خواہش پر منگنی کی رسم کے ساتھ ہی نکاح کروا لیا اور 1 ہفتے کے بعد رخصتی تھی۔ بہت کم وقت میں شادی کی تیاریاں کر لی گئی تھیں اور وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہم سب بے حد خوش تھے، مگر ندا نے کسی کو اپنا چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ رشتہ دار عورتیں بھی حیرت میں تھیں کہ بھلا عورتوں سے کیا پڑتا، مگر ہم مجبور تھے، وہ مان نہیں رہی تھی۔ مجھے سب کی باتیں سننا پڑی، مگر میں کیا کر سکتی تھی۔ ولیمے کے دن بھی وہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھی رہی۔ میں اسے بہت پیار دیتی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے کھنچی کھنچی رہتی۔ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی اور کھانا بھی اندر ہی کھاتی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر میں کوئی نیا فرد آیا ہے۔ وہ عاصم کے ساتھ بھی کہیں نہیں باہر جاتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ اتنی ہی باپردہ تھی جتنا اس گھر میں تھی، تو عاصم نے اسے کیسے اور کہاں دیکھا؟ جو لڑکی اپنے ہی گھر میں منہ چھپا کر پھرے، بھلا وہ عاصم نے کیسے دیکھی؟ خیر، میں ان معاملات میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے دیکھا عاصم کی غیر موجودگی میں وہ کسی سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ جب میں اسے کھانا دینے اس کے کمرے میں جاتی، وہ فون میں ہی لگی ہوتی۔ مجھے دیکھ کر جھٹ سے فون چھپا دیتی۔ میں نے دیکھا وہ ایک چھوٹا سا پرس تھا جو اس نے تکیے کے نیچے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پھر بھی نظر آ رہا تھا۔ شام کو عاصم آیا تو میں نے اسے کہا، ندا کو کوئی اچھا سا فون لے کر کیوں نہیں دیتے؟ عاصم حیرت سے بولا، پھپھو، ندا کے پاس تو سب سے مہنگا فون ہے، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ میں نے اس کے پوچھنے پر بات ٹال دی تھی، مگر مجھے کھٹکا ہوا کہ اگر اس کے پاس اتنا اچھا فون تھا تو پھر اس نے پرس میں پرانا سا فون کیوں رکھا ہوا تھا؟ شاید وہ شادی سے پہلے کا ہوگا۔ مگر میں عاصم کو بھی جانتی تھی، اسے پسند نہیں تھا کہ اس کی بیوی ایک ٹوٹا ہوا فون یوز کرے۔ اس نے یہ فون عاصم سے چھپایا، مگر کیوں؟ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے ایک دن اس کے کمرے سے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ دبی ہوئی آواز میں کسی کو کہہ رہی تھی، کیا تو ہے تمہارا کام، ہو جائے گا، بس مجھے کچھ وقت دو۔ وہ کچھ ایسی ہی باقی بھی معنی خیز باتیں کر رہی تھی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا ان لوگوں کی شادی کو۔ ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہی تھی، پھر مجبوراً میرے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اچھے سے خود کو کور کیا ہوا تھا، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں بھی بہت خوش ہوئی، مگر ندا جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، جیسے اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے اور بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، آہستہ سے دن گزرتے گئے۔ اب وہ روز کسی نہ کسی دائی کو بلوا کر پوچھتی کہ میرا بچہ کب ہوگا۔ میں اس کی ان باتوں سے بیزار ہو گئی۔ ایک دن میں نے سنا وہ کسی کو فون پر کہہ رہی تھی، وعدہ کرتی ہوں، خدا کی قسم، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تمہیں پہنچا دوں گی، تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ اس کی باتیں سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھلا کون ماں اپنا بچہ کسی کو دے سکتی ہے؟ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو، اور تم یہ بچہ کسے دینا چاہتی ہو؟ یہ بچہ ہمارا ہے، سمجھی تم؟ میں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سن ہو گئی۔ کافی دیر تک تو کچھ بول نہ پائی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اس کا حسین چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آنے دو عاصم کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آئی، لیکن عاصم سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے سر پر کھڑا چلا رہا تھا، پھپھو، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ جس دن سے ندا اس گھر میں آئی ہے، آپ نے تو اس کا جینا دو بھر کر دیا ہے، اسے کمرے سے نکلنے بھی نہیں دیتی۔ میں نے سب برداشت کیا، مگر اب میں چپ نہیں رہوں گا۔
मैं सख्त हैरत में थी कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। आसिम, ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम्हारे बच्चे को खतरा है। मैंने खुद सुना वो किसी को अपना बच्चा देने की बात कर रही थी। मैंने आसिम को समझाया, मगर उसके साथ निदा खड़ी थी। जोर जोर से रोने लगी कि मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भला कौन अपना बच्चा किसी को दे सकता है? मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी, क्योंकि आपकी अजीज अज़जान फुफ्फो तो यहाँ से जाने वाली है नहीं। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। आसिम मुझे देखकर बोला, देखा आपने, वो जा रही है, घर छोड़ देगी। ये कहता हुआ वो भी घर से निकल गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये लड़की इंतहाई चालाकी से अपना काम कर चुकी थी। मैं आसिम के पीछे गई। वो निदा को रोक रहा था। तुम न जाओ निदा, मैं फुफ्फो को इनके घर शिफ्ट कर दूंगा, बस तुम सुबह का इंतजार कर लो। उसकी बात सुनकर मुझे लगा मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, जिसके लिए अपनी नींदें, अपना सुकून हराम किया था, वो मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहा था। निदा ने उसे कहा, अगर सुबह उसने मुझे इस घर में देखा तो वो उसी वक्त निकल जाएगी। कुछ देर के बाद आसिम अपने कमरे से निकला। मैं लॉन्ज में बेजान बुत बनी बैठी थी। वो आया और कहा, फुफ्फो, आपका घर खाली पड़ा है, आप वहाँ जा सकती हैं, मैं अभी इंतज़ाम करवाता हूँ, बस सुबह चली जाइएगा। मैं मुलाजिम को कहता हूँ आपका सामान भी वहाँ शिफ्ट कर दे। वो कहता हुआ वहाँ से निकल गया। शायद मुलाजिम को बताने जा रहा था कि मेरा सामान यहाँ से निकाले। मैं बेजान कदमों के साथ अपने कमरे में गई। मैंने अपना ज़रूरी सामान उठाया, अपने घर की चाबियाँ लीं। मेरे बाबा ने 2 मकान बनवाए थे, एक जैसे और साथ ही, एक मेरे लिए, एक भाई के लिए। इनका कहना था कि भाई बहन पड़ोस में रहेंगे। अब्बा को तो ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी थी। मेरा घर फिर भाई ने अच्छे से तामीर करवाया और किराए पर चढ़ा दिया, मगर पिछले 2 माह से वो खाली पड़ा था। किराएदार जा चुके थे। अब कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल रही थी कि उन्हें ये घर देते। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मैं खुद ही अपने घर चली जाऊं। आज मुझे इतने दिन हो गए थे यहाँ शिफ्ट हुए। 1 हफ्ता पहले आसिम को बेटा हुआ था, मगर मैं वहाँ नहीं गई थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि आसिम मेरे बिना खुश नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरे घर की चाबियां आसिम लोगों के पास भी होती थीं। मुझे थोड़ी देर के बाद लगा कोई मेरे कमरे में आया था। तभी मुझे अपने पैरों पर नमी का एहसास हुआ। मैं समझ गई कि वो आसिम है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे मेरी याद आई थी। मेरे कदमों में बैठा मुझसे माफ़िया मांग रहा था, मगर मैं जानकर अनजान बनी रही। मैंने ऐसा जाहिर किया कि मैं गहरी नींद में हूँ। मेरा दिल तड़प रहा था। दिल किया कि उसे सीने से लगा लूं, मगर फिर वो दिन याद आ गया जब उसने मुझे घर से निकाला था। तभी मैं इन लोगों से दूर हो गई थी, इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से आसिम भी नहीं आया। भले वो मुझे कितना ही याद करता था, मगर उसकी अना उसे मुझसे बात करने से रोकती थी। लेकिन आज जब मैंने निदा को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। उसके हाथ में बच्चा था और वो कहीं जा रही थी। उसने बताया कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी, मगर मैं समझ गई कि वो गलत बयानी कर रही है। उसे खींचती हुई मैं अपने घर के अंदर ले आई। बच्चा उससे छीना। मैं जानती थी ये किसी को बच्चा देने जा रही थी। सच सच बता दो निदा, वरना अभी पुलिस को फ़ोन करूंगी और वो सब उगलवा लेंगे तुमसे। पुलिस के नाम पर उसका रंग फक हो गया। वो नीचे बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। अपने बच्चे को गोद में लिए पागलों की तरह चूमने लगी। मैंने कहा, अगर तुम अपने बच्चे से इतनी ही मोहब्बत करती हो तो फिर तुम ये किसे देने जा रही थी? उसने मुझे बताया कि वो सख्त मुश्किल में है। वो अपने वालिद की मौत के बाद जॉब ढूंढने निकली थी। वहाँ एक जगह उसे जॉब तो मिल गई थी। ये लोग इसे कुछ सामान देते कि ये घर घर जाकर देना है, या किसी जगह से सामान उठाने का काम होता, उसे अच्छा मुआवजा मिल जाता। वो खुश थी कि आसान सा काम है, आने जाने का किराया कंपनी देती। मगर उसे इल्म नहीं था कि वो जो सामान लाती है और ले जाती है वो क्या था। दरअसल ये ड्रग स्मगलिंग की एक कंपनी थी और वो बुरी तरह से अब फंस चुकी थी। जब उसे इल्म हुआ तो वो वहाँ से जान छुड़ाकर भाग निकली, मगर वो लोग हर जगह पहुँच जाते और अपनी माँ को लेकर वो दरबदर की ठोकरें खाने लगी। तब उसे आसिम मिला तो वो उस पर फिदा हो गया। निदा ने सोचा शादी करके छुप कर रहूंगी, मगर ये लोग यहाँ भी उसके साथ पहुँच गए। इसने लाख मिन्नतें की
کہ اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ بچوں کی اسمگلنگ کرنا ایک انتہائی گھناؤنا کھیل ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر تمہارا پیچھا چھوڑیں گے کہ تم اپنا پہلا بچہ ہمیں دو گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بچہ ان کے پاس ہوگا تو وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے تھے کہ میں ان کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچے کو داؤ پر لگانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے تسلی دی، بے فکر ہو جاؤ، میں ان دونوں کو لے کر چھپ جاؤں گی۔ اسی وقت میں نے سامان پیک کیا اور اسے لے کر وہاں سے نکلی۔ میں اسے حیدرآباد لے کر آئی، وہاں ایک گھر کرائے پر لے کر ہم ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنے بچے پر جان چھڑکتی تھی، مگر ہمیں وہاں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے کہ ایک دن میں بازار سے واپس آئی تو دیکھا منا بٹ پر پڑا رو رہا تھا۔ ندا کہیں نہ تھی اور پھر وہ کہیں نہ ملی۔ میں نے عاصم سے رابطہ کیا، وہ بھی آ گیا۔ عاصم بہت پریشان تھا، اسے علم ہو گیا تھا۔ میرے پیر پکڑ کر وہ بہت رویا، بولا پھپھو مجھے معاف کر دے۔ میں اسے معاف نہ کرتی تو کیا کرتی، میں نے اسے بہت پیار سے پالا تھا۔ عاصم اب میرے لیے رشتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا اسے سچ بتا ہی دیتی ہوں۔ میں 15 سال کی تھی جب مجھے ایک گہری چوٹ آئی تھی۔ پہلے تو یہ چوٹ معمولی سی تھی، مگر پھر زخم بڑھنے لگا تو پتہ چلا کہ مجھے رسولی ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے میری جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز کو ایک ایسا آپریشن کرنا پڑا جس کے بعد سے میں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی رشتہ آتا ہم انہیں سچ بتاتے اور پھر وہ پلٹ کر نہ آتے۔ سب جانتے تھے کہ میں بانجھ ہوں، ایسے میں کون مجھ سے شادی کرتا۔ یہ سن کر عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھپھو آپ بانجھ نہیں ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آج سے منّے کو بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ آپ کا ہے، اب سے اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں نے منّے کا ماتھا چوما اور سینے سے لگا لیا۔ کچھ دن کے بعد ایک رشتہ آیا جو عاصم کے دوست کے ماموں کا تھا۔ وہ میرے ہی ہم عمر تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اتفاقاً وہ بھی کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے، سو وہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک ہی تھا۔ میرا سادگی سے ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شادی کا تحفہ عاصم نے میری گود میں رکھا۔ اسے دیکھ کر میں رو پڑی۔ منا ہی اب میرا بیٹا ہے۔ اتنا حسین تحفہ مجھے عاصم نے دیا تھا۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے، اور میں کہوں کہ عاصم نے اپنی تربیت اور اپنی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔